گے عورت کے گھر پر کہ عورت کا گھر کون سا ہوتا ہے. کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو ماں باپ اسے پال رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا ہم جوان ہو گئی ہے ہوں یہ بیاہ کر دینا ہے اپنے گھر آ رہی ہو ایسی ہے نا بیاہ کر دینا کہ کی ہو جائے گی اپنے گھر آ رہی ہو جائے گی. تو اس گھر کے جب لڑائی ہوتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ گھر بھیج دو یہ کتنے بھیج دو انہیں کتنے بھیجا کتنے بھیجتا واپس ہونے کا. یعنی کہ اس کا گھر کون سا. آج ہم اس بات پہ ہم آج اس ٹاپک پہ بات کریں گے. آج ہم خدا کے کلام کے حوالے سے دیکھیں گے کہ عورت کا گھر اصل میں ہوتا کون سا ہے. کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عورت کا گھر قبر ہوتا ہے. ایسا یہ خیال بالکل غلط ہے. ہم کلام سے یہ سیکھیں گے کہ عورت کا گھر کون سا ہوتا ہے تاکہ ہم عورت کو اس کا گھر دینا سیکھ جائیں. ہمیں معلوم ہو کہ عورت کو اس کا گھر دینا چاہیے کیونکہ کلام کے مطابق اس کا کوئی گھر ہوتا ہے. بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس بات پر آئیں کہ عورت کا گھر کون سا ہوتا ہے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے. ہمارا اپنا سٹیٹس کیا ہے اس دنیا میں. ہم کون سے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ جب تک مجھے یہ پتا نہ ہو کہ میں کون سے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو میں اپنے خاندان کی روایات کو پورا نہیں کر سکتا. مجھے اپنے قبیلے کا ہی نہ پتا ہو, مجھے اپنے خاندان کا ہی نہ پتا ہو تو یقینی طور پر میں کسی بھی صورت میں اس خاندان کے رواج, روایات, طور طریقے پورے نہیں کر سکتے. آج ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے, میرا اور آپ کا تعلق کس خاندان سے. اگر ہم حضرت ابراہیم پر غور کریں تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ ایمانداروں کا باپ. حضرت ابراہیم دو بھائی تھے. پتہ ہے کسی کو کون کون سے؟ پتہ ہے کسی کو کہ حضرت ابراہیم دو بھائی تھے؟ اوکے, حضرت ابراہیم دو بھائی تھے. ایک حضرت ابراہیم جن کا نام ابراہیم تھا اور ایک ان کا بھائی تھا حنان, اور دونوں تارے کی اولاد. تارے ان کے والد صاحب کا نام. حنان جو کہ حضرت ابراہیم کا بھائی تھا اس کی اولاد میں سے لوط ہے اور یہ تمام کے تمام قبیلہ چلتا ہے. اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسحاق اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل. اب حضرت اسحاق کی شادی کس سے ہوتی ہے پتہ ہے کسی کو؟ ربکا سے. حضرت اسحاق کی شادی کس سے ہوتی ہے؟ ربکا سے. اور ربکا کس کی بہن ہے؟ لابن. کس کی بہن ہے؟ لابن. اب حضرت ابراہیم اور ساتھ کون مل گئے؟ اسحاق اور ساتھ کون مل گئے؟ ربکا. اب ان کی اولاد کی بات کریں گے. اب ان کی اولاد میں کون ہے؟ حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق. اب یہ جو حضرت یعقوب ہیں یہ لابن کی بیٹی, یعنی کہ لابن ان کے ماموں بن گئے. ان کی بیٹی لیا سے, ویسے 4 بیٹیوں سے شادی کی انہوں نے, ایک لیا سے شادی کی. لیا کا چوتھا بیٹا یہودا. کون ہے لیا کا چوتھا بیٹا؟ کون ہے؟ یہودا. یہودا کی نسل میں حضرت داؤد ہے. کون ہے؟ حضرت داؤد. اور حضرت داؤد کی نسل میں کون ہے؟ مقدسہ مریم اور حضرت یعقوب اور حضرت یوسف. مقدسہ مریم اور حضرت یوسف. تو یوں کیا ہو گیا؟ الٹیمیٹلی یسوع مسیح داؤد کے قبیلے سے, داؤد یہودا کے قبیلے سے, یہودا اسحاق اور ابراہیم کے قبیلے سے, اور یوں ہم ڈائریکٹ حضرت ابراہیم کی نسل بنتے ہیں.
سمجھ بات نہیں؟ یعنی کہ ہم کس کی نسل پہ بنے؟ حضرت ابراہیم کی اسحاق میں سے نسل اور یہودا کے قبیلے میں سے. ہم یہودا کے قبیلے میں سے اور حضرت اسحاق کی نسل میں سے. یہ تو ہو گیا ہمارا اسٹیٹس. اب جب ہمیں اپنے اسٹیٹس کا پتا ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہمیں یہ بھی پتا ہوگا کہ اب ہم نے اس اسٹیٹس کو برقرار کیسے رکھنا اور اس میں عورت کا مقام کیا ہے, عورت کا گھر کیا ہے, عورت کون سے گھر کی ہے اور کس گھر کی وہ مالکن ہے. کیا وہ اپنے والدین جہاں سے وہ پیدا ہوئی ہے اس گھر کی مالکن ہے یا وہ اس گھر کی مالکن ہے جس میں وہ بیاہ کر جاتی ہے؟ ان دونوں کا ہمیں پتا ہونا چاہیے. جب تک ہمیں ان دونوں کا پتا نہیں ہوگا ڈیفینیٹلی ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا عورت کے مقام کو سمجھنا. پیدائش کی کتاب اس کا 23واں باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی سارا کی اولاد نہیں ہے, تب اس کا نام ساری ہے, ابراہیم اور ساری. بے شک خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی اولاد آسمان کے تاروں اور زمین کی ریت کے ذروں کی مانند بناؤں. لیکن اس کے باوجود ان کی اولاد نہیں ہے. ساری اپنے خاوند ابراہیم کو کہتی ہے کہ آپ میری لونڈی لیں, ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمارے اولاد اور لکھا پاکلام میں شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. کیا کہہ لیے؟ شاید اس سے میرا گھر آباد ہو. یہاں پہ ساری اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ یہ جو گھر آباد ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ ساری کا ہوگا. یعنی کہ اس گھر میں ابراہیم اور ساری دونوں کا ایک جتنا حصہ ہے. تبھی وہ کہتے ہیں کہ شاید میری لونڈی سے میرا گھر آباد ہو, کیونکہ جو میری لونڈی سے پیدا ہوگا وہ بھی میرا ہی ہوگا اور میرا گھر آباد ہوگا. ابراہیم کا گھر نہیں بلکہ میرا گھر آباد ہوگا. اس کا مطلب ہے سسرال والا گھر حقیقت میں اس عورت کا اپنا گھر ہوتا ہے جس سے اسے کوئی بھی نکال نہیں سکتا. کسی کو حق نہیں پہنچتا, کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے چل ایسا کرو نکل جا اپنے گھر ہو جا. اودا گھر وہ نہیں جگہ ماں باپ ہے, اس کا گھر وہ ہے جو اس کے سسرال کا. کیونکہ یہاں پہ ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ساری کہتی ہے شاید اس سے میرا گھر آباد ہے. آگے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. پیدائش 30 باب اس کی 28ویں آیت اس میں لکھا ہوا ہے تب اس لڑکی نے دوڑ کر اپنی ماں کے گھر میں یہ سب کچھ کہتے ہیں. اپنی ماں کے گھر میں, یعنی کہ گھر جو ہے وہ کس کا ہے؟ ماں کا ہے. والدین جو ہوتے ہیں باپ اور ماں دونوں مل کر گھر بناتے ہیں, اور جو گھر بنتا ہے وہ اصل میں ان دونوں کا ہوتا ہے. جب ہم خاندان کی بات کرتے ہیں, جب ہم گھرانے کی بات کرتے ہیں تو ہم میاں بیوی کی بات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بچوں کی بات کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ باپ کا گھر ہے صرف, ہم کہتے ہیں اس گھرانے کو خدا برکت دے. تو گھرانے کا مطلب کیا ہوا کہ باپ اور ماں اور ان کے بچے. تو پھر وہ گھرانہ جس گھرانے کا برکت دے دے اس گھر کی اس گھرانے کی مالکن اور مالک ہوتا ہے. مالک کون ہوتا ہے؟ جو خاوند ہے. اور مالکن کون ہوتی ہے؟ جو اس کی بیوی ہے. یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ عورت کا گھر واقع ہی ہوتا ہے, اور وہ گھر ہوتا ہے جو اس نے اپنے میاں کے ساتھ بسایا ہوتا ہے. کلام کا فیصلہ ہے. اور مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے, اور وہ دونوں ایک تن ہوں. جو کچھ میاں کا ہوگا وہی کچھ بیوی کا ہوگا, اور جو کچھ بیوی کا ہوگا وہی کچھ میاں کا ہوگا. اگر ہم آگے بڑھیں استثنا کی کتاب اس کا 31ویں باب اور اس کی 9ویں آیت, تو پڑھے گا میرے لیے استثنا
31 बाब अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी यही बात, इधर भी असल में खुदा का कलाम बता रहा होता है औरत के अंदर। असल में हुआ ये कि एक फैसला किया गया, एक रूल बनाया गया, एक कानून बनाया गया कि अगर कोई मर्द एक औरत से ब्याह करे और वो मर्द मर जाए तो उसका भाई उस औरत को ले, ताकि अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस आयत में ये लिखा हुआ है कि वो औरत के साथ वो भाई ब्याह करे ताकि उसका घर आबाद रहे, उस औरत का घर आबाद रहे, उस औरत का घर आबाद है। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पे बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ है कि अगर वो मर्द जिसका भाई मर गया है वो अगर उस औरत से शादी नहीं करना चाहता तो फिर क्या हो, वो औरत अपना जूता उतारे, उस मर्द के मुंह पर थूके और अपना जूता उसको मारे, इस बात के लिए कि इसने इस घर को आबाद नहीं किया। ये शरीयत में लिखा हुआ। इस हद तक बेइज्जती करने की बात है, यानी कि औरत का मुकाम है। हमें ये लगता है कि औरत का मुकाम ही नहीं होता। बाइबल ने औरत को एक बहुत बड़ा मुकाम दिया, बहुत बड़ा आला मुकाम दिया हुआ है। और ये मुकाम हमें तब समझ में आता है जब हमें ये पता चलता है कि यीशु मसीह एक औरत से, यीशु मसीह एक पाकतरीन औरत से पैदा हुए, यानी कि खुदा ने औरत को इस्तेमाल किया निजात के लिए। हालांकि डायरेक्ट भी मर्द को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन खुदा ने एक औरत को निजात के लिए इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि औरत कमतर नहीं है, आम नहीं है, खास अहमियत की हामिल है, खास दर्जा रखती है, खास मुकाम रखती है और अपना घर भी रखती है। अगर हम इंसाल की किताब पढ़ें और उसका 14वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, दना औरत अपना घर बनाती है, दना औरत अपना घर बनाती है। इसका मतलब है कि वो घर जिसमें वो शिफ्ट हुई है, जहां वो गई है, वो हकीकत में उसका अपना घर है और अक्लमंद औरत उस घर को बनाती है। कैसे बनाएगी? वो ख्याल रखेगी तमाम चीजों का, अपने खामन का ख्याल रखेगी, देखेगी कि उसकी क्या जरूरियात है और मैं किस तरह से उसकी एक मददगार बन सकती हूँ, किस तरह से मैं उसके तमाम कामों में अपना हिस्सा डाल सकती हूँ। फिर औलाद के हवाले से वो देखेगी कि मैं इसकी परवरिश किस तरह से कर सकती हूँ ताकि मेरा घराना बाबरकत घराना हो, ताकि मेरा घराना अच्छा घराना हो, ताकि मेरे घराने के मुतालिक लोग अच्छी बात करें। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये कहा था, आप मुझे एक अच्छी माँ दे दें तो मैं आपको एक अच्छी कौम दे दूँ। इसका मतलब है कि घर बनाने वाली हकीकत में एक औरत होती है और औरत का घर वही घर होता है जिसमें वो ब्याह कर जाती है, क्योंकि मर्द को यह हुक्म दिया गया है बाकायदा तौर पर, बस मर्द अपने बाप और माँ को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। देखिए आप जरा सोचें, शादी होते ही हम एक नए खानदान में शिफ्ट हो जाते हैं, एक नया खानदान बन जाता है। वो खानदान ना सिर्फ चर्च की हद तक बल्कि मुल्क में जहां वो रहता है उसमें भी उस खानदान की एक आइडेंटिटी होती है। यानी कि अब क्या हुआ, शादीकार बनेगा, बीवी का शादीकार बनेगा, बच्चे होंगे, बच्चों के बेनफॉर्म बनेंगे और एक फैमिली ट्री बन जाएगा। अब एक नया खानदान, अब जब वो नया खानदान है तो अब वो ससुराल पे डिपेंड नहीं कर रही थी वो खातून। फिर उसे ये नहीं कहा जा सकता कि आप अपने घर चले जाओ, क्योंकि वो एक फैमिली ट्री का हिस्सा है, एक खानदान का हिस्सा है, एक खानदान उसने बनाया हुआ। वो खानदान उसके बगैर मुकम्मल ही नहीं हो सकता। खानदान है, खानदान बनता ही मियाँ बीवी और बच्चों से।
بیوی کو نکال دیں خاندان پھر بھی نہیں ہے، میاں کو نکال دیں خاندان پھر بھی نہیں ہے، تو خاندان کس سے بنا؟ ان دونوں سے بنا۔ اس کا مطلب ہے وہ گھر جو وہ اپنے میاں کے ساتھ بنا رہی ہے، وہ گھر اس کا اپنا گھر ہے، وہ اس کا ذاتی گھر ہے، اور اس گھر میں اس کا مقام ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا اس مرد کا ہے جو اپنے آپ کو اس گھر کا مالک سمجھتا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے۔ اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا بھی ہے، دونوں کا اکٹھا گھر ہے، مشترکہ گھر ہے، اور اس گھر میں سے دونوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کو نکال دیں، اس لیے کیونکہ دونوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ گھر ان دونوں کا گھر ہے، اور جب وہ یہ سمجھیں گے تو پھر برکت لازم ہوگی، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر ان کی دعائیں آسمان پر پہنچتی ہیں، وہ جو کچھ بھی مانگتے ہیں خدا سنتا ہے، اور اگر ان کے درمیان جھگڑا ہے، اگر ان کے درمیان لڑائی ہے تو ان کی دعائیں درمیان میں رک جاتی ہیں، ان کی دعائیں آسمان تک ہی نہیں پہنچتی ہیں۔ یہ پہلا پترس اس کا 3 باب اور اس کی 27 آیت کہ اگر آپ کے درمیان لڑائی جھگڑا ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان صلح نہیں ہے، اگر ان کے درمیان اتفاق نہیں ہے تو ان کی دعائیں رک جاتی ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی دعائیں رک جائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آج یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی صورت میں، کسی بھی حال میں غلطی سے بھی ہم اپنی بیوی کو یہ نہ کہیں کہ تو اپنے کار چھوڑ دے، انہوں نے کار بھیج دو، بلکہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اس کا گھر ہے جہاں پہ وہ رہ رہی ہے، جس جگہ پہ وہ رہ رہی ہے یہ اس کا حقیقی گھر ہے۔ قبر اس کا حقیقی گھر نہیں ہے، قبر ہم سب کا حقیقی گھر ہے، مرد کا بھی عورت کا بھی۔ 2 گھر ہیں عورت کے، ایک اس کے ماں باپ کا اور ایک اس کا اپنا ساتھ جو اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بنایا یا جس میں اس کے شوہر نے اسے شفٹ کیا۔ خدا کرے کہ ہم اس بات کو سمجھنے لگیں تاکہ خاندان بہتر ہو، گھرانے بہتر ہو، ان کے درمیان محبت ہو، اتفاق ہو، اور وہ زیادہ بہتر طور پر خداوند کی برکتوں کو حاصل کر سکے۔ اپنے سر کو جھکائیں۔